لہذا اس کتاب کو میں نے جس طرح جعفری صاحب نے ٹکڑوں میں لکھا ہے میں نے اسے ٹکڑوں میں پڑھا ہے اور پڑھ رہا ہوں تاہم کہ ان کی دوسری کتاب نہ آ جائے. اور مجھے یہ لگے کہ میں اس کو اگر ختم کروں گا تو مجھے اگلا حصہ پڑھنے کو ملے گا. مجھے یوں لگا کہ یہ کتاب نہ تو سوانح ہے اور نہ عمری ہے. یہ سیدھی سادی بشیر حسین جعفری ہے, سرے سے سرے تک ایک پوری زندگی ہے, ایک بڑے سادہ طریقے سے بیان کی ہوئی, سمجھ میں آنے والی, دل میں اتر جانے والی, کوئی الفاظی نہیں تھی, کہیں کچھ مجھے لگا نہیں کہ انہوں نے کم کہہ دیا یا کہیں زیادہ کہہ دیا. بڑا متوازن رویہ رکھا انہوں نے اپنی اس پوری کتاب میں, جیسے کہ رویہ ان کی اپنی زندگی کا رہا ہوگا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بالمشافہ ان سے گفتگو کا موقع مجھے ایک ہی بار مل پایا. اکثر کبھی وہ میں اخبار میں کالم لکھوں تو وہ فون پہ میری حوصلہ افزائی فرما دیتے تھے اور میں ان کی عمر کے متعلق نہیں جانتا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں ریٹائرڈ ہوں. تو بہر طور وہ ایک دن تشریف لائے اور انہوں نے کرم کیا. بڑی خوبصورت گفتگو بھی رہی ان سے. ان کی کتاب کے جو دراصل زندگی ہے وہ مجھے نظر آئی حافظ کے اس شعر کے ترازو میں تلی ہوئی کہ آسائش تو گیتی تفسیر این دو حرف است بدوستاں مربت و بدشمنا ہوتا. ان کی پوری کتاب اور ان کی زندگی کا جو عکس ہے وہ مجھے اسی ترازو میں اٹھتا ہوا لگا. یہ نہیں کہ ان سے عیب چھپے ہوں گے دوستوں کے, اپنی قوم کے, اپنے ساتھیوں کے, اپنی سیاست کے. ایوب تو ہمارے بہت, ایوب وہ جنرل ایوب والے نہیں, اور ایوب تو ہمارے بڑے نمایاں ہیں زندگی کے عاشق ہیں. لیکن جعفری صاحب نے اہل سادات کا رویہ رکھتے ہوئے ان ایوب سے کچھ چشمپوشی کی اور نمایاں نہیں کیے. اچھی باتیں تھیں دوستوں کی اور یہ ایک اچھا رویہ ہے. لیکن سبھی معاملات میں ایسا نہیں کہ انہوں نے مرمت کی, بڑی صاف باتیں بھی لکھی ہیں. اور وہ پھر مجھے شور علی کا شعر یاد آ گیا, کیا تھا, ہم سب پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے, ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. تو یہ بھی مجھے ان کی کتاب میں لگا کہ کبھی ہاتھ قلم نظر آئے اور کبھی ہاتھوں میں قلم نظر آئے. بات تو یہ تنوع ہے ان کی کتاب میں, جس کی وجہ سے میں اس کو پڑھ نہیں پایا اور مجھے مزہ آتا ہے اس کو اٹھا کے پڑھنے میں. 2-4 صفحے پڑھ کے جو تو کہ پھر میں رکھ لیتا ہوں پھر اگلی دفعہ کو. اور جیسا کہ فرمایا راج صاحب نے یا کسی اور صاحب نے ایسا فرمایا تھا کہ بڑا دلچسپ تجربہ ہے چیزوں کو اپنے ذاتی حوالے سے دیکھا. 65 کی جنگ ہو رہی تھی. اب جب جعفری صاحب کی کتاب میں نے پڑھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ اس دن میں کیا کر رہا تھا. اچھا 71 کی جنگ کا جو اعلان ہوا تو مجھے یاد ہے پنجاب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھا اور اس وقت جنگ آیا تقریباً. اب میرے کیفیٹیریا میں بیٹھنے سے اس جنگ کا کچھ بنا نہ بگڑا, لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ دنیا تو دنیا ہے لیکن میں نے اسے کیسے دیکھا اور میں اس دن کیا کر رہا تھا. یہ بڑی خوبصورت طریقہ کار ہے ان کا, بڑا سادہ, بڑا پیارا, اور اس سے بڑے واقعات جو بین الاقوامی اہمیت کے ہیں. جعفری صاحب نے ان کو بالکل بشیر حسین جعفری بنا دیا بالکل. یعنی جنگ ہوئی, ایٹم بم گرا, اس دن وہ کیا کر رہے تھے. بڑی ایک بچے کی معصومیت بھی اس دور کے, وہ تو خیر ان کے بڑھاپے میں تھی. بڑھاپا میں ویسے کہہ گیا, میں نے بتا ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی بارات کہاں اتر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں اترے گی انسٹیٹیوٹ میں. تو وہ میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا جب بارش ہو رہی تھی
ہم پٹھوار میں یہ سوچا کرتے تھے کہ جس آدمی کی بارات میں بارش ہو شاید اس نے ترکاری وہ ہانڈی سے ہی کھا لیا ہے. صاحب کو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بارات کی تو بارش بڑی ہے بات تو تنوع ہے کتاب میں بڑا پڑھنے کی کتاب ہے کوئی لکھبلٹی ہے. اور جو انہوں نے فرمایا سیاست دان تو ان کے اندر وہ لگتا ہے رینگتا ہوا ہر جگہ سے وہ ذرا سر باہر نکالتا ہے یا پھر سب تھپکیوں سے تھوڑا سا چھپاتے رہتے ہیں. لیکن جو ہے کہ برٹر رسل کا مجھے یاد آیا جب رائے صاحب نے ذکر کیا ان کا وہ سیاست کا تو مجھے رسل کا یاد آیا. رسل پوری عمر لیبر پارٹی کے نفرت ہے. پوری عمر جعفری صاحب کی طرح اپنی پارٹی پر برستے رہتے تھے اکیلے بیٹھ کے یار یہ پارٹی کچھ نہیں. جب کوئی وقت نظر آیا تو سب سے پہلے آواز ماری کا یا وہ کارڈ لانا لیبر پارٹی کارڈ لا کے پھاٹ کھا کے جو میں اس کی ممبر شپ سے فارغ ہوں. تو جعفری صاحب بھی پتہ نہیں اب وہ ابھی انتظار میں ہیں یا کیا ہے. بہرحال ہم نہیں چاہتے کہ وہ یہ برٹر رسل والا ہی کام کریں. اور یوں ہے کہ ان کی کتاب کو پڑھ کے کشمیر جس آدمی نے نہیں دیکھا تھا پہلے کا اور آج کا اور جس آدمی نے اس انتہائی بد نصیب خطے کو دو ٹکڑوں میں نہیں دیکھا محسوس نہیں کر پاتا. میں کشمیری نہیں ہوں لیکن میں نے ایک ایسے ملک میں 10 سال زندگی گزارے جس کے سینے میں دیوار گڑی اور میں جرمن نہ ہونے کے باوجود اس دیوار کی ایک جانب تھا. اور جس دن دیوار ٹوٹ گئی آپ یقین کریں جب بھی مجھے اس سے گزرنا ہوتا ہے جب بھی میں اس سے گزرا میں ہر دفعہ پوچھتا ہوں کہ وہ دیوار کہاں تھی. اور ہر دفعہ میرا خیال آتا ہے شکر ہے خدا کا کہ میری آنکھیں اس دیوار سے پرے دیکھیں او یہ تو یہ سڑک یہ تھی یہ ادھر بھی تھی. ایک قوم کا دو حصوں میں تو جدا ایک جسم کا کٹا. پاکستان کے لیے شاید سیاسی مسئلہ ہوگا کچھ کے لیے جغرافیائی مسئلہ ہوگا شاید پانی کا مسئلہ ہوگا لیکن کشمیر کا مسئلہ یہ جسم کا مسئلہ ہے روح کا مسئلہ. اور اس کتاب میں مجھے وہ جسم اور روح رکھتے ہوئے ہندوستان کے لیے اس مسئلے کی نوعیت کیا ہو میں نہیں جانتا. لیکن بشیر حسین جعفری کے لیے اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے یا کشمیریوں کے لیے جنہوں نے اس مٹی میں جنم لیا جن کے پاس یہ بات سوچنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ کیوں میں اس طرف نہیں جا سکتا. ایک قوم ایک مذہب ایک تاریخ 3000 سال پرانی تاریخ اور ایک تقسیم کی خط کھینچا ہوا ہے کوئی جواز نہیں. تو وہ مجھے اس میں کیفیت کشمیری نہ ہونے کا ذکر میں نے یوں کر دیا کہ میں تو کشمیر نہیں گیا لیکن میں ڈوگرا ہوں جن کو آپ بہت نہیں دیتے ہیں. تو شاید اس واسطے میرے دل میں چلے آپ سیاسی آدمی آپ نے معاف کر دیں. تو خیر یہ میں قوم بذات باتیں بھی یقین نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں میں انسان ہوں کسی گھر میں بھی جنم دے سکتا. میں طویل نہیں کرنا چاہتا. مجھے اتفاق سے آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا تو ان کا شعر یاد آ گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بڑی میں اکثر ہی مجھے اپنے جو دانشوروں کو اور اپنی رویے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ میرے ذہن میں تھوڑے کی طرح لگتا رہتا ہے کہ محکوم و سالک تو یہی اس کا ہماغوش خود مردہ وہ خود مرتا وہ خود مر کے مفادہ. تو سب بات یہ ہے کہ اس مردگی سے نکلنا ہے مرکز سے نکلنا ہے اور مرد سے نکلنا ہے. اور جعفری صاحب کی یہ کتاب انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو یہ حوصلہ دے گی کہ وہ مردگی سے باہر ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دلچسپی کرا اور جعفری صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جو بات کریں.
اس سے پہلے کہ میں اس پر کمنٹ کروں گا، آپ سے ڈاکٹر صاحب اجازت چاہوں گا کہ میں کچھ جو آپ کو میں نے ایک وہ ریویو سبمٹ کیا تھا، آپ کو اجازت میں تو وہی میں کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ خالد رحمان صاحب دیں گے نہیں، اس کو اسکپ تھوڑا سا کر جانا ہے، آپ نے وقت کم لینا ہے تاکہ باقی بھی کہہ لیں، بس پڑھ لیں گے ٹھیک ہے، جو ساتھ کرنے کے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کچھ مجھے میں نے پڑھا تھا. جناب یہ تو میں نے کچھ ریویو لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کی کہ میں سبمٹ کیا تھا کہ اس کے وہ اپروول دیں، تو کہ جہاں انہوں نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہیں کے پاس میں چونکہ میں تیاری کر کے نہیں آیا تھا، مجھے نہیں پتا مجھے کہا جائے گا کہ میں یہاں کب سا کتاب زندہ باد مصنف سید بشیر حسین جعفری، صفحہ 448، ناشر کشمیر اسٹڈیز لیگ صحابہ شریف، ضلع باغ، آزاد کشمیر کی 650. تعارف: سید بشیر حسین جعفری احمد تقریباً 1 درجن کتابوں کے مصنف ہیں. اپنے وسیع علم و لکھنے کے تجربے کے بعد انہوں نے اپنی سوانح یاد زندہ باد لکھی، جو کہ در حقیقت ایک لمبا سفر نامہ ہے. میرے لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت و باعلم لوگوں کی اکثریت اپنی ذہنی توانائی کو صرف اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر بشیر حسین جعفری جیسے بہت ہی کم دانشور ہیں جو لوگوں کو اخلاقی اور ذہنی تعلیم دینے کے لیے لکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے لکھنے والوں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عجیب کتابیں لکھنے کی طرف دھیان دیں اور لوگوں کی فرسودہ سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں. یہی وہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے بدذیانتی اور بدماشی کے خرچوں کو بدلتے ہوئے بنیادی انسانی قدروں کو اپنا کر اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. میں معافی چاہوں گا، میں اردو کا میں میرا اردو ادب سے میرا اتنا لگاؤ نہیں، اور میں اس میں میرا کوئی اردو میرا جو ووکیبلری کم ہے، تو یہ یوں سمجھیں انگریزی کو اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اس کی اب میں مجھے معافی دیں. تب سر زندہ باد مصنف کی سوانح یاد ہی نہیں بلکہ یہ ان کا سفر نامہ ہے جو 1940 سے 2000 تک پھیلا ہوا ہے. انہوں نے زندگی کے پہلے 20 سالوں میں 1940 سے 1960 کی سدوتی اور باغ میں جو بھی دیکھا اور محسوس کیا تفصیل سے لکھا ہے. انہوں نے اس وقت کی معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی زندگی کی تصویر الفاظ میں کھینچی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں. کتاب کا باقی حصہ زیادہ تر سدوتی اور باغ سے باہر کا سفر نامہ ہے. اپنے جان پہچان والوں اور دوستوں باقی حصہ زیادہ کتاب کا باقی حصہ زیادہ تر سدوتی اور باغ سے باہر کا سفر نامہ اپنے جان پہچان والوں اور دوستوں کا ذکر ہے. بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی تفصیل ہے. کتاب پڑھنے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ مصنف اپنی زندگی میں لگاتار سفر میں رہے. انہوں نے ابن بطوطہ کی طرح جو دیکھا لکھ دیا، مگر بہتری یہ ہے کہ انہوں نے اس پر اپنی رائے بھی دی ہے. ان کے حالات و واقعات پر تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے وہ انسانی بنیادی قدروں پر یقین رکھنے والے اچھے انسان ہیں. ان کے ایک پہلو اور دوستوں کے ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والے دوست ہیں. سب سے دلچسپ اور بااثر بات میٹھے کھٹے اور کڑوے نماز کی زنجیر ہے. اپنی وعدہ مہنما کے نام خطوط نمی نے جنت کی ایک پیاری تصویر کھینچی ہے. صنف کی سوانح یا سے نہ کہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے ادیب اور انسان ہیں، بلکہ اس کے پڑھنے کے بعد اپنے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جن معاشی معاشرتی اور کلچرل حالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم میں سے اکثر نے دیکھا ہوا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ زندہ باد کو وہ پذیرائی نہ ملے جس کی یہ مستحق ہیں، مگر میرے خیال میں جو وقت گزرتا جائے گا اس کی شہرت اور اہمیت بڑھتی جائے گی. بہت امکان ہے کہ آنے والی نسلیں بشیر جعفری کو 20ویں صدی کا ابن بطوطہ کہیں گے. کسی بھی لکھنے والے کو پڑھنے والے کو لحاظ سے مطمئن کرنا مشکل ہے. میرے خیال میں اچھا ہوتا ہے اگر یہ نہ لکھا ہوتا ہے. کچھ 2-3 باتیں آپ کی معذرت سے میں پیش کروں گا. مصنف نے لکھا ہے کہ شادی شدہ ہونے کا ایک فائدہ ہے کہ آپ بستر کے دونوں طرف سے اتر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ غیر شدہ شخص ہی بستر کے دونوں طرف سے اتر سکتا ہے. شادی شدہ شخص کو تو ایک طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے.
मुसन्नफ ने अपने खलूस महबूद के इज़हार में हम जैसे मुद्दों